بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك كبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم حضرات، سامعین کرام، عزیز ساتھیو، پچھلے کئی ہفتوں سے اللہ کی وحدانیت کے اوپر بیان چل رہا ہے۔ یہ آیت پاک جو پڑھی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کے اندر دو چیزوں کا بیان کیا۔ مسلمانوں کو، مومنوں کو، ایمان والوں کو، ساری کی ساری انسانیت کو اس آیت کے اندر دو چیزوں کا حکم دیا، اور دونوں کے دونوں چیزیں بڑی اہم چیزیں ہیں۔ پہلی چیز اللہ کی وحدانیت، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ سے سب کچھ مانگنا، اللہ ہی کی پرستش کرنا۔ پچھلے کئی ہفتوں سے اس کے اوپر بیان چل رہا ہے، لیکن اس کی دوسری چیز جو ہے، جو پہلے بھی میں نے اس آیت کو پڑھا تھا، تو دوسری چیز جو ہے، اللہ نے جو دوسری چیز کے بارے میں بتلایا وہ ماں باپ کے حقوق ہیں۔ اللہ رب العزت نے ماں باپ کے حقوقوں کو بتلایا، ماں باپ کی اہمیت کو بتلایا، ماں باپ کے مرتبے کو بتلایا، ماں باپ کے درجات کو بتلایا، ماں باپ کی بلندی کو بتلایا، ماں باپ کے وقار کو بتلایا۔ اور یہ ساری کی ساری چیزیں
آج 15ویں صدی کے مسلمانوں کے اندر سے نکل چکی ہیں. ہاں الا ماشاء اللہ اگر چند لوگ ہیں تو وہ ہیں جو اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، جو اپنے ماں باپ کے مرتبے کو پہچانتے ہیں، جو اپنے ماں باپ کی اہمیت کو جانتے ہیں، جو اپنے ماں باپ کے وقار کو جانتے ہیں. ورنہ زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے ماں باپ کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، اپنے ماں باپ کی نافرمانیوں میں زندگی گزار رہے ہیں. زیادہ تر ایسے ہیں. اور اللہ معاف کرے کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، اپنے ماں باپ پر چڑھ کر آتے ہیں، اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہیں. اور کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے ماں باپ پر ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، اپنے ماں باپ کو مارنے لگتے ہیں، اپنے ماں باپ کو گھروں سے دھکا مار دیتے ہیں. یہ ہے آج 15ویں صدی کا مسلمان. سمجھا ہی نہیں ہم نے کہ ماں باپ کا مرتبہ کیا ہے، ماں باپ کی اہمیت کیا ہے. اے 15ویں صدی کے مسلمان، کان کھول کر سن لے، اللہ کا فرمان ہے، قرآن کا اعلان ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اٹھا کر دیکھو قرآن کریم کی آیت پاک کو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ اپنے انسانوں کو، اپنے بندوں کو بتلا رہا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، نیک برتاؤ کرو، ماں باپ کے دلوں کو مت دکھاؤ. اللہ رب العزت کو وہ انسان پسند نہیں، وہ مرد پسند نہیں، وہ عورت پسند نہیں جو اپنے ماں باپ کی بے عزتی کیا کرتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ان کے کاروباروں سے خیر و برکت اٹھا لیتا ہے، کاروباروں کے اندر خیر و برکت ختم کر دیتا ہے جو ماں باپ کو تکلیف دینے میں لگے ہوئے ہیں. آج ہم نے سمجھا نہیں ماں باپ کے مرتبے کو، ماں باپ کی اہمیت کو، ماں باپ کے وقار کو سمجھا نہیں. آج ہم دن و رات کمانے میں لگے ہوئے، رات دن ایک کر دیتے ہیں لیکن پاس پلے کچھ نہیں. کیسے ہوگا تمہارے پاس؟ تمہارے کاروبار کی خیر و برکت ختم ہو گئی، تمہارے کاروبار کے اندر سے اللہ نے برکت ختم کر دی، کیونکہ جو اپنے ماں باپ کے دل دکھا کر کاروبار کرتا ہے اللہ اس کاروبار کے اندر برکت نہیں رکھتا. اللہ کے رسول امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی اپنے ماں باپ کے دل دکھا کر آتا ہے، مسجد کے اندر نماز پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، ماں باپ اس سے ناراض ہیں، ماں باپ کو پھٹکارتا ہے، دھتکارتا ہے، ماں باپ کو گالیاں گلوچ دیتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، تیرا سر سجدے کے اندر لیکن تجھ کو پتہ نہیں تیرا سجدہ اللہ نے قبول نہیں کیا. ہم نے سمجھا ہی نہیں ماں باپ. جب تک تیرے ماں باپ ناراض ہیں تیری ایک بھی عبادت قبول نہیں، تیری قرآن کی تلاوت قبول نہیں، اللہ کا ذکر قبول نہیں، تیری دعائیں قبول نہیں. اور اللہ کے رسول امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے جس کے ماں باپ ناراض ہیں اس سے اس کا رب بھی ناراض ہے. اے اللہ کے بندو، ایمان والوں، مسلمانوں، مومنوں،
ہوش میں آ جاؤ، ہوش میں آ جاؤ، اپنے ماں باپ کی اہمیت کو سمجھو، اپنے ماں باپ کے وقار کو سمجھو، اپنے ماں باپ کے مرتبے کو سمجھو، ان کا ادب کرو، ان کی عزت کرو، ان کا خیال رکھو، ان کی خدمت کرو۔ اگر کوئی انسان محبت کے ساتھ اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس کے دیکھنے میں بھی ثواب ملتا ہے۔ ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ آج کہاں ہم ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ ہم تو ماں باپ کو اتنے گھور کر دیکھتے ہیں کہ ان سے بڑا ہمارا کوئی دشمن ہے ہی نہیں۔ ہم نے سمجھا ہی نہیں ماں باپ کو۔ بہت بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے۔ ماں باپ کی بہت ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے بہت ہی درجات کو رکھا ہے، بہت ہی بلند ہے۔ سمجھا نہیں ہے؟ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے ماں باپ حیات ہیں اور وہ ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ رات اور دن تم عبادت میں لگے رہو، نماز پڑھنے میں رہو، قرآن کی تلاوت میں رہو، تہجد کی بھی پابندی ہو، اشراق کی بھی پابندی ہو، چاشت ابابین بھی نہیں چھوٹتی، پانچوں وقت کی نماز بھی پابندی سے پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، نوافلوں پر نوافلیں پڑھتا ہے، اللہ کے سامنے روکتا ہے، صلاۃ الحاجہ پڑھتا ہے، صلاۃ التوبہ پڑھتا ہے، اللہ سے مغفرتوں کی طلب کرتا ہے، اے اللہ مجھ کو معاف فرما۔ فرماتا ہے پروردگار عالم جب تک تیرے ماں باپ نے تجھ کو معاف نہیں کیا میں معاف نہیں کروں گا۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ اب تو ہم ماشاءاللہ عبادت کرنے لگے، ہم تو نماز پڑھنے لگے، اب تو ہم سے بڑا نیک انسان ہے ہی نہیں کوئی۔ اور حال کیا ہے کہ ہم سے برا انسان ہی کوئی نہیں ہے جو ہم اپنے ماں باپ کو دکھ دینے میں لگے۔ ایک شخص خانہ کعبہ کے طواف کر رہے اور اپنی بوڑھی ماں کو کاندھے پر بٹھا کر طواف کرا رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا سامنا ہوا ہے، امیر المومنین ہیں۔ وہ صاحب کہنے لگے اے امیر المومنین، میں اپنی ماں کو کاندھے پہ بٹھا کر یہاں لایا ہوں اور میں نے اپنے کاندھے پہ بٹھا کر پورا طواف کرایا ہے، ابھی میں صفا مروہ کی سعی بھی کراؤں گا۔ اے امیر المومنین ذرا بتلاؤ تو صحیح، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ وہ صاحب، وہ شخص پوچھ رہے ہیں کہ میں نے اپنے کاندھے پر بٹھا کر اپنی ماں کو یہ طواف کرا رہا ہوں جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور پھر میں صفا مروہ کی سعی کراؤں گا، سارے ارکان کراؤں گا، کیا میرے اوپر سے میری ماں کا حق ادا ہو جائے گا؟ حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے نہیں، اے امیر المومنین کیسے حق ادا ہوگا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا یہ تو مجھ کو پتہ نہیں، لیکن ہاں اتنا میں جانتا ہوں کہ ابھی تو نے اپنی ماں کے اس درد کا حق ادا نہیں کیا جو کہ پیدائش سے پہلے جو ہلکے میٹھے جو درد ہوتے ہیں، ابھی اس ایک درد کا حق ادا نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا ماں باپ کا اللہ نے مرتبہ رکھا ہے۔ آج 4 پیسے کما کر ہم اپنے ماں باپ کو دیتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کا حق ادا کر دیا ہے؟ نہیں،
ماں باپ کا تو اتنا بڑا حق ہے، اتنا بڑا حق ہے، اتنا بڑا حق ہے، ساری کی ساری زندگی بھر کما کر ہم ان کی خدمت کرتے رہیں پھر بھی ان کا حق ادا نہیں ہوگا۔ ہاں، ابھی ہم نے سمجھا نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ماں باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی۔ جس کے ماں باپ ناراض ہیں اس سے اس کا رب بھی ناراض ہے۔ ذرا غور کرو، جب ہمارا رب ہم سے ناراض ہے تو ہماری عبادت کہاں قبول ہو، ہماری نمازیں کہاں قبول ہوں، ہماری تسبیح کا پڑھنا کہاں قبول ہوگا، اللہ کا ذکر کرنا کہاں قبول ہوگا؟ ماں باپ کو راضی کرو، ماں باپ کو راضی کرو۔ اور ماں باپ تو اپنی اولاد سے کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ وہ تو خود اپنی جان سے زیادہ اولاد کو چاہتے ہیں، لیکن جب اولاد بدتمیزی پر آ جاتی ہے تب ماں باپ کا دل دکھتا ہے، تب ماں باپ ناراض ہوتے ہیں۔ اور اگر ماں باپ ناراض ہو گئے پھر ہماری دنیا بھی خراب ہے اور آخرت بھی خراب ہے۔ دنیا کے کاروبار میں ہماری برکت نہیں ہوگی، اور اسی طریقے سے ماں باپ ناراض رہے اور ہمارا وقت آ گیا ہم چلے گئے تو جنت میں ہمارا نام نہیں ہوگا، جنت میں ہمارا حصہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے کہ دیکھو میں اپنے حق کو معاف کر دوں گا لیکن اپنے بندوں کے حق کو معاف نہیں کروں گا جب تک کہ بندہ خود معاف نہ کرے۔ اور پھر یہ تو عام بندوں کے معاملہ ہے جس میں ہمارے خود ماں باپ ہو۔ عجیب معاملہ ہے، ہم اپنے ماں باپ کو روٹ کر بیٹھ جاتے ہیں، بات ہی نہیں کرتے، یہ نہیں سمجھ رہے کہ جتنے تک ہم اپنے ماں باپ سے روٹے ہوئے ہیں اتنا ہی گناہ ہمارے اوپر پڑ رہا ہے، ہم اپنی جنت کو بگاڑ رہے ہیں، جہنم کو بنا رہے ہیں۔ ہاں، اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتلایا کہ دیکھو یہ تمہاری جو ماں ہے نا، ماں اس کے پاؤں کے تلے جنت ہے، اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، ان کی خوب خدمت کیا کرو۔ اور جو تمہارے باپ ہیں یہ جنت کا دروازہ ہے، ان کی بھی خوب خدمت کرو۔ ہاں، اپنے ماں باپ کو کبھی بھی پریشان مت کرو۔ اگر وہ کسی چیز کو غلط سمجھ رہے ہیں اور حقیقت میں وہ چیز غلط ہے، لیکن ہمارے اوپر جو جوانی کا جوش ہے، ہم اس جوانی کے جوش میں اس چیز کو صحیح سمجھ رہے ہیں، ہم دوستوں کی باتوں میں آ کر اس کام کو صحیح سمجھ رہے ہیں، لیکن ہمارے ماں باپ ہمارے دشمن نہیں ہیں، ہم کو اس کام سے منع کر رہے ہیں، بس ہم اسی پر ناراض ہو گئے، ہم اسی پر روٹ کر بیٹھ گئے کہ بتاؤ ہم نے اپنے ماں باپ سے اجازت کیا لی، انہوں نے منائی کر دیا، تو تمہارے اچھائی کے لیے منع کیا ہے، تمہاری بھلائی کے لیے منع کیا ہے، ابھی تو اس کی کمیاں تم کو محسوس نہیں ہو رہی، وہ اس معاملات سے گزر کر گئے ہیں، ان کو اچھے برے کی تمیز ہے، اس لیے تم کو سمجھا رہے ہیں، اس لیے تم کو بتلا رہے ہیں، اور ہم کو وہ برا لگ رہا ہے۔ نہیں، کبھی بھی کوئی بھی ماں باپ اپنی اولاد کے لیے برا نہیں چاہتا، جب چاہے گا اپنی اولاد کا بھلا چاہے۔ یہ ہمارے اندر شیطان یہ وسوسے ڈالتا ہے، یہ بہکاتا ہے، یہ بھٹکاتا ہے کہ دیکھ تیرے ماں باپ نے تجھ کو اس چیز سے منع کیا، کتنے برے تیرے ماں باپ ہیں،
اور دیکھ تیرے دوست کتنے اچھے ہیں۔ اب اس نے ہمارے اندر اور ہمارے ماں باپ کے بیچ میں ایک دیوار حائل کر دی، نفرت کی دیوار۔ ہم اپنے ماں باپ سے نفرت کرنے لگے، ہم اپنے ماں باپ کو برا سمجھنے لگے۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ارے یہ تیرے ماں باپ تو جنت ہیں، جنت ایک جنت کا دروازہ ہے تو دوسرے کے پاؤں تلے جنت ہے، ان کو مت ٹھکرا، خدا کے واسطے ان کی بے حرمتی مت کر، ان کی بے عزتی مت کر۔ اگر یہ ناراض ہو گئے تو پھر تیرا ٹھکانہ نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں۔ دنیا میں جب تک رہے گا تو پریشان رہے گا، کما کما کر تھک جائے گا، ماں باپ کو ناراض کر کر تیری کمائی کے اندر کبھی برکت نہیں ہو سکتی۔ اور پھر ایک چیز اور ہے، ہم یہ نہ سمجھیں کہ بس ہمارے اوپر جوانی چڑھی ہوئی ہے۔ اللہ کے بندو، بڑھاپا ہمارے اوپر بھی آنا، ہم بھی کسی کے ماں باپ ہیں، ہماری بھی اولاد ہیں۔ جب وہ اولاد جوان ہوگی اور ہم بڑھاپے پر قدم رکھیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو اسی طریقے سے ہماری اولاد ہم کو دھتکارنے لگے، ہم کو پھٹکارنے لگے، ہماری بے عزتی کرنے لگے، ہم کو گالی گلوچ دینے لگے، ہم پر ہاتھ اٹھانے لگے، جیسے کہ ہم اپنے ماں باپ کو اپنی نظروں سے گرائے ہوئے ہیں، کہیں ہماری اولاد ہم کو اپنی نظروں سے نہ گرا دے۔ ہماری بھی تو اولاد ہے، کہتے نہیں کہ جیسے کرو گے ویسا بھرو گے۔ اللہ کبھی دنیا کے اندر بھی دکھلا دیتا ہے، ہاں، نصیحت حاصل کرنے کے لیے کبھی کبھی اللہ دنیا کے اندر دکھلا دیتا ہے۔ ایک بار میں نے بتلایا تھا، شاید جمعے کے بیان میں ہی بتلایا تھا کہ ایک بیٹا اپنے باپ کو مار رہا ہے، ایک بیٹا اپنے باپ کو مار رہا ہے، اور گھر کے اندر مارا، گھر سے باہر نکال کر مارا، اور گھسیٹتا ہوا وہ کھیتوں کی طرف لے گیا۔ جب وہ میڑ کے پاس پہنچا تو باپ کہنے لگا کہ بیٹا اب اس سے آگے مت لے جا، اب اس سے آگے مت لے جا، اب تو ظالم بن جائے گا۔ وہ حیران ہو گیا کہ یہ باپ کیا کہہ رہا ہے، سوچ و وچار میں پڑ گیا۔ باپ کہنے لگا اپنی اولاد سے، اپنے بیٹے سے کہنے لگا او میرے لختے جگر اس سے آگے مت مار۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں بھی اپنے باپ کو یہیں تک گھسیٹتا ہوا مارتا ہوا لایا تھا، اس سے آگے میں اپنے باپ کو نہیں لے گیا۔ دیکھا، بتلایا تھا میں نے کہ جیسا ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کریں گے ہماری اولاد ہمارے ساتھ کرے۔ جب اس نے اپنے باپ کو مارا تو اس کی اولاد نے اس کو مارا۔ خدا کے واسطے اپنے ماں باپ کی عزت کرنا سیکھ۔ ہاں، اور ہم اور آپ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، صحابی رسول ہے، نبی کا دیوانہ ہے، نبی کا صحابی ہے، علقمہ نام ہے۔ جب ان کا وقت آیا، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کا وقت آیا تو ان کی زبان پر کلمہ نہیں آ رہا۔ آخری وقت میں جب زبان پر کلمہ نہیں تو پریشان۔ یہ خبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، اے اللہ کے نبی، علقمہ کی زبان پر کلمہ نہیں، آخری وقت ہے، آخری لمحات ہیں، آخری سانسیں ہیں، لیکن علقمہ کی زبان پر کلمہ نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پہنچایا، جاؤ اس کو کلمے کی تلقین کرو۔ صحابہ پہنچے اور کلمہ پڑھ رہے ہیں، لیکن علقمہ کی زبان پر کلمہ نہیں چڑھ رہا۔
صحابہ بھی حیران ہیں، پریشان ہیں، آخر بات کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور عرض کرنے لگے، اللہ کے نبی، علقمہ کی زبان پر تو کلمہ آتا ہی نہیں، اللہ کے رسول امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ان کے ماں باپ ہیں؟ ذرا غور کریں، کیا فرمایا؟ کیا ان کے ماں باپ ہیں؟ بتلایا گیا کہ ایک بوڑھی ماں ہے۔ اے اللہ کے نبی، صرف ایک بوڑھی ماں ہے کہ جاؤ ان سے کہو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، اور اگر بڑھاپے کی وجہ سے اگر وہ نہ آ سکے تو پھر میں ان کے پاس جاؤں۔ یہ خبر ان بوڑھی ماں کے پاس پہنچی تو بوڑھی ماں کہنے لگی کہ میں یہ کیسے گوارا کر لوں کہ نبی میرے پاس چل کر آئے، میں خود جاؤں گی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بوڑھی ماں اپنے علقمہ کو معاف کر دے، اے بوڑھی ماں اپنے علقمہ کو معاف کر دے، اپنے علقمہ کو معاف کر دے۔ اے اللہ کے نبی، کیسے معاف کروں؟ اس نے تو میرا بڑا دل دکھایا ہے، میں اس کی طرف سے پریشان ہوں، میں اس کی طرف سے غمزدہ ہوں، میں اس کی طرف سے میرا دل دکھا ہوا ہے، یہ اپنی بیوی کو میرے اوپر فوقیت دیتا تھا۔ اے اللہ کے نبی، میں کیسے معاف کروں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بوڑھی ماں اپنے علقمہ کو معاف کر دو۔ اے اللہ کے نبی، میرا دل نہیں چاہتا، میرا دل اس کی طرف سے بڑا دکھا ہوا ہے، اس نے مجھ کو بڑا پریشان کیا ہے، اس نے مجھ کو بڑی تکلیفیں دی ہیں، اس نے میری بڑی نافرمانیاں کی ہیں، میں کیسے معاف کروں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ لکڑیاں اکٹھی کی جائیں، لکڑیاں اکٹھی کی جائیں۔ بوڑھی ماں گھبرا گئیں اور کہنے لگیں، اے اللہ کے نبی، اے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، لکڑیاں کس کے لیے؟ کہ آگ جلائی جائے گی، اس میں تیرے علقمہ کو ڈالا جائے گا، تیرے سامنے تیرا علقمہ جلے گا۔ ماں گھبرا گئیں، تھر تھرا گئیں، کانپنے لگیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اے اللہ کے نبی، میرے سامنے میرا لڑکا جلے اور میں دیکھتی رہوں، میں نے اپنے علقمہ کو معاف کر دیا۔ ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے، ماں کو کتنا ہی دکھ دیا جائے لیکن ماں پھر بھی اپنے اولاد سے نفرت نہیں کرتی۔ ارے بے وقوفوں، اپنی ماں باپ کو ستانے والوں، یہ تمہارے ماں باپ کی نفرت تو ایک عارضی نفرت ہے، ان کا دل ٹٹول کر دیکھو، تمہاری طرف سے ان کے دل کے اندر پھر بھی محبت ہے، تم کتنی تکلیفیں دے دو لیکن تمہارے ماں باپ کے دل میں تمہاری طرف سے حقیقت میں نفرت نہیں ہوتی، وہ تو ایک عارضی نفرت ہوتی ہے۔ جب تم رو گے، گڑ گڑاؤ گے، اور جب ان سے اپنے گناہوں کی، اپنی غلطی کی معافی تلافی کرو گے، اپنی غلطی پر شرمندہ ہوگے، رب ذوالجلال کی قسم تمہارے ماں باپ تم کو معاف کر دیں۔ اللہ نے ماں باپ کا دل بنایا ہی ایسا ہے، بڑا نرم دل ہے اولاد کی طرف سے، فوراً ایک دم دل پسیج جاتا ہے اور وہ اپنے بیٹے کی سارے کی ساری غلطیوں کو معاف کر دیتی ہے۔ ماں اکثر و بیشتر ہم نے دیکھا کہ اولاد کتنی بھی بگڑی ہوئی اور ماں باپ کو اس نے ستایا، زیادہ تر یہ دیکھنے میں آیا کہ جب ماں باپ کا آخری وقت ہوتا ہے تو وہ اپنی اولاد کو معاف کر دیتے ہیں۔ ماں اپنے اولاد کے دودھ کو بخش دیتی ہے۔ ماں ہے۔ ابھی ہم نے نہیں سمجھا کہ ماں کا مرتبہ کیا ہے، ابھی ہم نے نہیں سمجھا کہ ماں کی اہمیت کیا ہے۔ وہ بوڑھی ماں کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، یہ آگ کس کے لیے؟ کہ تیرے علقمہ کو اس میں ڈالا جائے گا، تیرے علقمہ کو اس میں جلایا جائے گا۔ اے اللہ کے نبی، میرے سامنے میرا علقمہ جلے،
کہ اچھا یہ دنیا کی آگ ہے، جب اس میں جلنا تجھ کو اچھا نہیں لگ رہا، کیا تجھ کو یہ اچھا لگے گا کہ جہنم کی آگ میں تیرا علقمہ چلے؟ اگر تو نے اپنے علقمہ کو معاف نہیں کیا تو وہ جہنم کی آگ کے اندر جلے گا۔ محبت ابھر آئی، جذبات ابھر آئے، اور بوڑھی ماں کہنے لگی ہے اللہ کے نبی میں نے اپنے علقمہ کو معاف کیا۔ لکھا ہوا کہ ادھر ان کی زبان سے نکلا میں نے علقمہ کو معاف کیا، ادھر علقمہ کی زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آ گیا، معاف کرتے ہی کلمہ آ گیا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ذرا غور کرو کہ وہ تو صحابی رسول ہیں، وہ تو صحابی رسول ہیں۔ ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے جب ان کی زبان پر کلمہ نہیں آ رہا، ارے ہم تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جب ہم اپنے ماں باپ کی نافرمانیوں میں لگے رہیں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ سمجھ میں آئی بات؟ ہمارا کیا حال ہوگا؟ اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے اپنے ماں باپ کی طرف سے کپٹ کو ختم کر دو، اپنے ماں باپ کی طرف سے نفرت کو ختم کر دو، اپنے ماں باپ کی طرف سے جو دلوں کے اندر دشمنیاں بھری ہوئی ہیں ان کو ختم کر دو۔ ماں باپ ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، کسی کے ماں باپ کسی کا برا نہیں چاہتے۔ ہاں، اللہ رب العزت نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور آگے فرمایا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ اولاد کی ضرورت ماں باپ کو بڑھاپے میں زیادہ پڑتی ہے۔ ارے حقیقت ہے یا نہیں؟ اولاد کی ضرورت ماں باپ کو بڑھاپے میں زیادہ پڑتی ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کے بڑھاپے کا خیال رکھو، اپنے ماں باپ کے بڑھاپے کا خیال رکھو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما کہ جب تمہارے ماں باپ میں سے دونوں یا ایک جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما تو ان کو اف کرنے کی بھی اجازت نہیں، ان کو جھڑکنے کی اجازت نہیں۔ ارے تم کیا جانو، بڑھاپے میں دماغ جو ہوتا ہے بالکل ایک دم بچوں جیسا ہو جاتا ہے، جیسے بچہ ضد کرتا ہے۔ ماں باپ جب بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں تو ان کے اندر بھی یہ عادت آ جاتی ہے، تم ان کی ضد سے گھبرا جاتے ہو، تم ان کی ضد سے پریشان ہو جاتے ہو۔ اپنے بچپنے کو یاد کرو، جب تم بچپنے میں ضد کیا کرتے تھے، یہی تمہارے ماں باپ تمہاری ضد کو پورا کر دیا کرتے تھے۔ اگر وہ صحیح ہوتی تھی اور اگر وہ بات غلط ہوتی تھی تو وہ اس ضد کو برداشت کر لیا کرتے تھے، کبھی تم کو ڈانٹا نہیں، ڈپٹا نہیں، کبھی تم کو پھٹکارا نہیں، کبھی تم کو دھتکارا نہیں۔ آج جب وہ بڑھاپے کو پہنچ گئے، جب ان کا دماغ ایسا ہو گیا، جب ان کا مزاج ایسا ہو گیا تو آج اس کے مزاج کو تو برداشت نہیں کرتا، اور ان کے بارے میں کیسی کیسی باتیں لاتا ہے کہ دیکھو بڈھا سٹیا گیا ہے، ٹر 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 لگا رہتا ہے، ایک منٹ کے لیے سکون نہیں لینے دیتا۔ ہاں، نوجوانوں کے زبانوں پر ایسے ہی الفاظ آتے ہیں کہ دیکھو بڈھا سٹیا گیا ہے، ایک منٹ کے لیے سکون نہیں لینے دیتا، اچھا خاصا میں کتنے ضروری کام سے جا رہا تھا، اس نے مجھ کو بیچ میں ٹوک دیا، اوف اب کیا کروں۔ اللہ نے فرمایا یہ اف کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اگر تمہاری زبان سے اف بھی نکل گیا تمہاری جنت ختم ہو گئی۔ تمہارے بوڑھے ماں باپ نے تمہارے لیے کسی کام کے لیے تم سے کہا کہ بیٹا تم ادھر جا رہے ہو، یہ چیز لینا، ہر وقت تم
میں کتنے ضرور کام سے جا رہا ہوں، ضروری رابی ٹوکنا، ہم نے ان کو جھٹکار دیا۔ اللہ نے فرمایا یہ جھٹکانا بھی نہیں، اگر تم نے اپنے ماں باپ کی بات کو جھٹکار دیا، ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنے کی اجازت نہیں ہے، تمہاری جنت خراب ہو گئی۔ اب پڑھتے رہو تم نماز، اب رکھتے رہو تم روزے، قرآن کی تلاوتیں کرتے رہو، تم نے ماں باپ کو پھٹکارا، جنت خراب، تم نے ماں باپ کو دھتکارا، جنت خراب، تم نے ماں باپ کی بے عزتی کی، جنت سے حصہ ختم۔ ہاں، ماں باپ کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ فرمایا پروردگار عالم نے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ نرم لہجے میں بات کروں۔ اللہ اکبر، آج کہاں ہے ہمارا نرم لہجہ؟ باپ کہتا ہے بیٹا، ہماری آواز میں کہتی ہے کیا بات ہے، ایک منٹ کے لیے سکون نہیں لینے دیتے، ہر وقت بیٹا 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 لگا رکھا ہے، تھوڑی دیر کے لیے تو چپ چاپ رہو۔ اللہ فرما رہا ہے نہیں میرے بندے نہیں، ارے یہ کیا کر رہا ہے، تو اپنی عبادت کو ختم کر رہا ہے، تو اپنے قرآن کی تلاوت کو ختم کر رہا ہے، تو اپنے روزے کو برباد کر رہا ہے، تو نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اونچے لہجے میں بات کی، تجھ کو پتہ نہیں، تیری جنت ختم ہو گئی، تیری جنت خراب ہو گئی۔ ماں باپ کے ساتھ اونچے لہجے میں بات کرنے کی اجازت نہیں۔ ہاں، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اللہ نے فرمایا اپنے ماں باپ کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرو، ادب کے ساتھ آؤ، اونچی آواز نہ ہو۔ اللہ کو اونچی آواز پسند نہیں ہے۔ ہاں، میں نے بتلایا کہ ابھی ہم نے سمجھا نہیں ہے ماں باپ کہ ماں باپ کا کیا وقار ہے، ماں باپ کی کیا اہمیت ہے۔ ارے اللہ کے بندوں آؤ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سنو۔ اللہ کے رسول امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی تمہارے حق میں اللہ کا نیک بندہ قطب ابدال، اللہ کا ولی، اگر کوئی دعائیں کرے، تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہیں، تم ماں باپ کی بد دعا تمہارے اس ولی کی دعا کو رد کر دیتی ہے۔ سمجھ میں آئی؟ ہم کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس پہنچے، حضرت میں کاروبار سے پریشان ہوں، میرے لیے دعا کرو، میرے گھر میں بڑی پریشانیاں ہیں، دعا کرو۔ ہم نے دعا کروائی، انہوں نے دعا کی، ہم خوش ہو گئے۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرا ماں باپ کو بھی تو دیکھ، تم ماں باپ کے دل کو دکھائے ہوئے ہیں اور تم ولیوں سے دعائیں کر رہے ہو، تمہارے ماں باپ کی جو بد دعا ہے اس دعا کو رد کر دی۔ ارے تمہارے لیے تو تمہارے ماں باپ ولی ہیں، اپنے ماں باپ سے دعائیں کرواؤ، تمہارے ماں باپ کی دعائیں اللہ قبول کرے گا۔ لیکن ماں باپ سے دعائیں تو جب کروائیں گے جب کہ ہم ان کو راضی رکھیں گے، ہم تو ان کو ایک منٹ کے لیے پسند نہیں کرتے۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، نہیں ایسا نہ کرو، اللہ کے بندو ایسا نہ کرو، اللہ کے واسطے ایسا نہ کرو، اپنی جنت کو خراب مت کرو۔ ہاں، اپنے ماں باپ کی عزت کرو۔ اللہ نے فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرو، نرم لہجے میں بات کرو، عاجزی اور انکساری کے ساتھ بات کرو، اور اگر وہ کسی کام کے لیے کہیں اس کو کر دو، اگر کسی کام سے منع کرے تو رک جاؤ۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ تم نماز کی نیت باندھے ہو، دیکھو تم نماز کی نیت باندھے ہو، اور تمہارے بوڑھے ماں باپ ہیں، تمہارے علاوہ ان کے پاس کوئی اور نہیں ہے، اور انہوں نے آواز دے دی بیٹا، اللہ کے نبی نے فرمایا نماز کی نیت توڑ دو، اپنے ماں باپ کی آواز پر لبیک کہو اور جا کر دیکھو کیا کام ہے، بتاؤ اس سے بڑا مرتبہ ہوگا؟ لیکن ہم سمجھ نہیں رہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔